السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ محترم ناظرین کرام، قیامت ہر مذہب کے لیے اہم موضوع رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان سب کے اندر قیامت کا ذکر موجود ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان سب مذاہب کے اندر ان کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق علامات قیامت یعنی کہ سائنس آف دی ڈے آف ججمنٹ یہ بھی ذکر ہے۔ اس دنیا میں سب سے آخری مذہب بطور دین کے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے اندر قیامت اور علامات قیامت کا کیا ذکر ہے، آج کے دور میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سے چند خطبات ایسے ہیں جو آپ نے پورا دن دیے ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز، ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ آپ نے سلسلہ شروع کیا مغرب کی نماز تک، پورا ایک دن مختلف موضوعات کو دیا ہے۔ اس میں سے ایک موضوع وہ قیامت ہے اور قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں قیامت کے موضوع پر ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اہم ٹاپک ہے جو صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے، جو کہ آج کے دور میں بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دن اب سے لے کر یعنی کہ صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہم کو بیان کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ قیامت ہمارے اتنے قریب آ چکی ہے جتنا یہ مدینہ کے قریب کھجوروں کے باغات ہیں۔ بہت زیادہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، علامات قیامت کیا ہیں اور حدیث اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس پیرائے میں بیان کیا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر بریفلی ڈسکس کیا گیا ہے ساری کی ساری علامات قیامت کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی، محدثین نے ان کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ کچھ کو میجر سائنس یعنی کہ علامات کبریٰ اور کچھ کو مائنر سائنس یعنی کہ علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کو ہم اگر سم اپ کریں تو یہ 130 یعنی کہ 130 قیامت کی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ دین اسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم تھوڑا سا قیامت کے مائنر سائنس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ 1400 سال پہلے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کچھ من وعن حق اور سچ ہو چکا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اس دنیا سے تشریف لے کے جانا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کی طرف اشارہ کرنا اور چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار نے تو آپ سے چاند دو ٹکڑے ہونے کا مطالبہ کیا تھا، اصل میں چاند دو ٹکڑے ہوا ہے لیکن اس کی وجہ سے قیامت قریب آ چکی ہے۔ اقتربت الساعة، قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ سب سے بڑا فرق بڑی اور چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے
کہ جو مائنر سائنز ہیں ان کے درمیان گیپ کافی سالوں کا ہو سکتا ہے، لیکن جو میجر سائنز ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی ایک بڑی نشانی آئے گی تو دوسری اس طریقے سے آئے گی کہ جس طرح اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو ایک دانہ گرتا ہے، اس کے نیچے سارے دانے فوراً باہر آ جاتے ہیں، اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ عرب کا دین سے دور ہو جانا، عرب کے خطہ میں ہریالی کا آ جانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھ جائے گا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ علم کے اٹھنے کے متعلق صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح ہماری نسلوں میں بھی پڑھا جائے گا، تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا کہ آپ یہ بتلائیے کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل پڑھتے تھے؟ یا رسول اللہ ڈیفینیٹلی پڑھتے تھے۔ فرمایا جو کچھ وہ پڑھتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل اٹھ جائے گا۔ قرآن مجید پڑھا تو جائے گا لیکن عمل نہیں کیا جائے گا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جائے گا لیکن عمل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی مائنر سائنس میں سے ایک سائن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بکریوں کے چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آج ہم 1400 سال کے بعد اس حدیث کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ خطہ کہ جہاں کے بسنے والے کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے، آج وہ اس مقابلے میں ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہم بنائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا پورا ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ بہت زیادہ علامات قیامت جو کہ چھوٹی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایسے شخص کو ایماندار سمجھیں گے جو حقیقتاً ایماندار نہیں ہوگا، اور اپنے قبیلے کا ایک ایسا شخص جس کو عقل مند سمجھا جائے گا، اصل میں وہ عقل اور دانش رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہو جائیں گی۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ حیا اور معاشرے کے اندر جتنے بھی فطرتی انسانی تقاضے ہیں حیا کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، لیکن اس سے پہلے کہ ایسی نشانی ہے جو کہ لنک ہے میجر اور مائنر سائنس کے درمیان، وہ ہے امام مہدی۔ امام مہدی کون ہے؟ ان کے آنے کی علامات کیا ہیں؟ اور یہ کتنے سال رہیں گے؟ یہ بات یاد رکھیے، 1979 مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر ایک شخص جس کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، قبیلہ قریش، قحطانی قبیلہ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان اس بات پر ششتر ہیں کہ مہدی بھی کوئی چیز ہے۔ جی ہاں، ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، جن میں سے 1050 حدیثیں چند ایک صحیح ہیں، یعنی کہ جو کہ سند کے لحاظ سے صحیح پہنچتی ہیں۔ اب ہم دوبارہ امام مہدی پر فوکس کرتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ میری پروجنی میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل مبارکہ سے ہوگا، اور جس وقت زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک راحت میں اصلاح فرمائیں گے اور وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ یہ ایک عام حدیث ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وضاحت والی حدیث ہے، آپ نے فرمایا امام مہدی کی ناک لمبی ہوگی، آپ کی پیشانی
یعنی کہ آپ کا ماتھا وہ تھوڑا سا وائڈ، تھوڑا سا چوڑا ہوگا۔ امام مہدی نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، اور وہ انسانوں میں سے ہوں گے، وہ دنیا میں پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کو جوانی کے دور میں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی بننے والا ہوں۔ جب امام کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کا امام ہوں گے، یہ جمعہ پڑھاتے ہوں گے، یا ریلیجس آدمی ہوں گے۔ امام مہدی کو ان کے جوانی میں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی بننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ریکٹیفیکیشن کریں گے ایک رات میں، اور کس وقت کریں گے؟ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور فوراً بیدار ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آج آپ کی کیفیت بڑی پریشان کن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک لشکر شام سے نکلے گا اور بیت اللہ کے قریب زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری پروجنی میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جو کہ خلافت علی منہاج نبوہ کو ہینڈل کرے گا، اس کے خلاف وہ لشکر نکلے گا اور اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ امام مہدی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے خلاف کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کے خلاف کفر ہی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب ایک بادشاہ فوت ہو جائے گا، اس کے 3 بیٹے ہوں گے، تینوں آپس میں اختلاف کریں گے مال کو لینے کے لیے، مال کے حصول کے لیے، کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ امام مہدی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بنا دے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ اب یہی بندہ ہے جو ہماری اصلاح کر سکتا ہے۔ امام مہدی مدینہ سے نکلیں گے، مکہ میں تشریف لائیں گے، اور لوگ ان سے قیادت کا مطالبہ کریں گے۔ یہاں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اب تک 30 سے زیادہ لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میری بیعت کروں۔ 1979 میں جس شخص نے دعویٰ کیا اس کا نام محمد، اس کا باپ کا نام عبداللہ، قبیلہ قریش میں سے، لیکن اس میں 70% علامات پوری ہو چکی تھی، بٹ وہ خود بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ امام مہدی بیعت سے جان چھڑائیں گے، لوگ مدینہ میں آئیں گے کہ جناب ہماری قیادت کریں، آپ فرمائیں گے نہیں، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، میں نہیں لے سکتا۔ مکہ میں تشریف لائیں گے، لوگ ان کو باہر نکالیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی بیعت لے لیں گے، اس وقت ایک لشکر ان کی مخالفت میں بھیجا جائے گا جو کہ بیت اللہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر دھنسا دیا جائے گا، اور وہ لشکر کلمہ پڑھنے والوں کا ہوگا۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دور میں امام مہدی تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جانچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام مہدی کی سب سے پہلی نشانی کہ جب لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو سمجھ لیں کہ بیت اللہ میں جو شخص کھڑا ہے یہ امام مہدی ہے۔ اس وقت ہم یہ نہیں کلیریفائی کر سکتے کہ امام مہدی کون ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ خراسان میں پیدا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عرب میں پیدا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہوں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سول وار شروع ہو جائے گی، جب میری امت آپس میں ملوکیت کو، بادشاہت کو لینے کے لیے لڑ پڑے گی، مال کو لینے کے لیے لڑ پڑے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائیں گے، یعنی کہ امام مہدی کی۔ تیسری نشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے دیکھو کہ جو ایسا لشکر ہے جو بیت المقدس کو جا کر فتح کریں گے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، یا امام مہدی تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو شام کے قطب اور ابدال ان کی بیعت کریں گے، اور اگر
آپ کو برف کے اوپر رینگ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی کی بیعت ضرور کیجیے گا۔ امام مہدی اس دنیا میں 7 سال رول کریں گے اور 7 سال وہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے اور وہ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے۔ امام مہدی دمشق اور ملک شام کو، یعنی کہ اس وقت کا جو فلسطین، اردن اور دمشق ہے، اس کو اپنا مین دارالخلافہ بنائیں گے۔ امام مہدی دجال کی فورسز کے خلاف جہاد کریں گے۔ امام مہدی کے ساتھ بیعت کرنے والے سارے کے سارے مؤمن ہوں گے، اور امام مہدی وہی ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویلکم کریں گے۔ تو دس از اباؤٹ امام مہدی، ان کی نشانیاں اور وہ دنیا کو کیسے چلائیں گے، وہ انصاف کے ساتھ دنیا کو بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علامات قیامت کو سننے اور اس کے بارے میں جانچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھوڑے سے وقت میں نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم وہ موضوع جس کو تقریباً 40-50 سال سے ہماری مساجد اور مراکز میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ موضوع اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جوئزم، کرسچینٹی اور دنیا کے دیگر سارے مذاہب اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، علامات قیامت کیا ہے، ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارم حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ مند ہوں گے، اور وہ معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو مکمل صحیح حدیث اور قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا، اور نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، دجال کون ہے، کیا کرے گا، اس کے خلاف کون ہوگا، اس کے ساتھ کون ہوگا، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور ہمیں دجالی فتنہ اور دجال سے کیسے بچنا ہے، بیان کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے گا، اور یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کار خیر ہے، اور اس کو پھیلانے میں تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہمیں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔